یمہون کے الفاظ سے تمہیں یہ بتاتا ہوں، وہ تو یوں کہتا ہے کہ میں بندہ ہوں تمہارے جیسا ہوں، پر میں خدا یوں کہتا ہوں، میں تو اس کی زندگی کی قسم کھا کر بتاتا ہوں کہ اس کے جیسا کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ اور یہ شان عبدیت اور شان محبوبیت کے فرق خدا نے قرآن میں ظاہر کر دیے۔ محبوب جہاں تو ان سے بات کرے گا وہاں میری طرف سے گیا ہوا ہے تو میرا تیرا رشتہ جو ہے وہ تو بیان کرے گا، میری طرف جو تیرا رشتہ ہے وہ تو بیان کرے گا، تو میرا بندہ ہے، اور میں وہ رشتہ بیان کروں گا جو میرا تجھ سے ہے، میری طرف سے۔ محمد الرسول اللہ پہ اگر ہم غور کریں، صرف لفظ یہ جو جملہ ہے قرآن میں بھی ہے، اللہ رب الجلال نے سورۃ فتح کے اینڈ میں جو ایک طویل آیت ہے اس کا ایک جز ہے، اس محمد الرسول اللہ کے جملے پر صرف ہم غور کریں تو شان عبدیت اور شان محبوبیت نکھر کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ اعتراض کی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ میلاد کیوں منایا جا رہا ہے۔ اصل میں جنہوں نے شان عبدیت تک حضور کو سمجھا وہ آج تک حیران ہے، پریشان ہے، یار اتنا کسی اور کا تو چرچا نہیں ہے، اتنا چرچا کیوں کیا جا رہا ہے؟ انہیں معلوم نہیں ہے کہ تو اپنے طبقے سے دیکھنا چاہ رہا ہے، اور یہ جو چرچا ہو رہا ہے وہ تو وہاں خدا کا محبوب بن کر آیا ہے۔ شان محبوبیت سے تو دیکھ یار، تجھے معلوم ہوگا یہ کائنات خدا نے بنائی اس کے ذکر کے لیے ہے، اس کے چرچے کے لیے ہے، اس کی بات کے لیے ہے۔ اگر مجلس سجائی جائے، بزم لگائی جائے اور کسی جگہ پر کوئی محفل سجائی جائے اور خاص کسی کو وہاں پر مدعو کیا جائے، جب وہ مدعو کردہ شخص اس محفل میں آ جائے، کوئی نتھو کھیرا کھڑا ہو کر یہ کہے اس کی بات نہیں کی جائے گی، تو پھر اس مجلس کے منتظمین یوں کہیں گے پھر مجلس کو ختم کیا جائے، مجلس کو ختم کیا جائے، یہ بزم ختم کر دی جائے۔ اگر بزم نے باقی رہنا ہے تو بات اس کی ہوگی۔ اسی طرح خدا نے فرما دیا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ بزم بھی باقی رہے گی، مصطفیٰ کا ذکر بھی باقی رہے گا۔ یہ بزم سجائی میرے مصطفیٰ کے لیے ہے۔ ہم نے پہلے انسان سے خطاب کر کے یہ کہا تھا، اور اس لیے کہا تھا تیری نسل میں بہت سارے جلنے والے آنے والے ہیں جو ذکر مصطفیٰ کو بند کرنا چاہیں گے، ختم کرنا چاہیں گے، لیکن ہم پہلے انسان کو یہ سبق پڑھا دیتے ہیں، لولا ہو لما خلقت الافلاک، وہ نہ ہوتا یہ کائنات نہ بنتی، یہ بزم سجی ہی مصطفیٰ کے لیے ہے۔ مصطفیٰ آئیں گے، مصطفیٰ کا چرچا ہوگا۔ آنے والے آتے رہے، منتظمین بزم سجاتے رہے، جو جتنا انتظام کرتا رہا وہ یہی بتاتا رہا کہ آنے والا ہے وہ جس کے لیے بزم سج رہی ہے۔ ہر شخص یہ کہتا رہا، اب جس کے لیے بزم سجائی گئی، جس کے لیے کائنات بنائی گئی، ذکر اس کا بند کرنا چاہتے ہو؟ میلاد سے کوئی تکلیف نہیں ہے، تکلیف رسول اللہ کی ذات سے ہے، حضور سے بغض ہے۔ وہ شان عبدیت سے دیکھ رہے ہیں اور اپنے عبدیت والے چشمے لگا کر اور وہ اپنے زاویوں میں پرکھ رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کسی کے زاویے اور کسی کے چشمے میں آنے والے نہیں، وہ خدا کے حسن کا عکس ہے، کسی کے زاویے اور چشمے میں اور کسی کے معیار پر پورا اترنے والے نہیں۔ یہ معیار ٹوٹ جاتے ہیں، یہ چشمے دھند ہو جاتے ہیں، اور یہ جتنے زاویے ہیں یہ سکڑ جاتے ہیں۔ مصطفیٰ کی عظمت کو تو صدیق اکبر بھی نہ سمجھ سکا کہ انتہا کہاں ہے۔ اندازہ ہو سکتا تھا کہ ابو بکر صدیق نے سب سے زیادہ وقت گزارا تھا، ہو سکتا تھا کہ وہ کسی کو کہتا، یہ ممکن نہیں تھا کیونکہ وہ میرے مصطفیٰ کا وہ عاشق تھا کہ ان میں سے تھا کہ جن سے پوچھا جاتا تھا صف النبی، حضور کی وصف بیان کریں، تو وہ یوں کہتے تھے کہ ولم ارہ، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے۔ وہ یار زمانہ گزارا، پاس بیٹھے، سامنے بیٹھے، چہرہ تکا، آنکھیں بھری، حسن دیکھا، عکس جمایا،
نقش پہ آنکھوں کے اندر منقش کر دیا. کبھی بھی کہتے ہو دیکھا ہی نہیں. کہا کہ جو ان کا حسن کا مقام اصل ہے، ان کی شان اور رفت کا جو مقام کی جو انتہا ہے، ہم نے ویسا دیکھا ہی نہیں. تو ہم کیسے کہیں گے حضور ایسے تھے؟ ہم اپنے جملوں میں حضور کے حسن کو مقید کر کے محیط کیوں کریں؟ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کی انتہا کیا ہے؟ فرمایا وَلَمْ يَعْرِفْنِي حقیقتی خیر ربی. میرے مصطفیٰ نے خود فرمایا کہ رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ مصطفیٰ کیا ہے. رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا مصطفیٰ کیا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا شان عبدیت اور شان محبوبیت دو الگ جہتیں ہیں حضور کی شان کی. اب اگر صرف قل انما پر ہی رہو گے انا بشر مثلکم تو پھر تم یہ میلاد تمہیں تھوڑی سمجھ میں آئے گا. ہمیں عرض کر رہا محمد الرسول اللہ سے آپ اس دونوں چیزوں کو سمجھیں. محمد الرسول اللہ یہ جملہ اگر لکھ کر رکھیں جیسے حضور علیہ السلام کے مہر نبوت پر جو آپ کے دونوں کا شانوں کے درمیان میں اللہ کی طرف سے وہ پہلے سے خلقت میں تھی، اس پر جس انداز سے لکھا ہوا تھا اور آج بھی مختلف بیج وغیرہ جو بنے ہوتے ہیں ان پہ بنی ہوتی ہے تو یوں لکھی ہوئی ہے محمد نیچے ہے، درمیان میں رسول ہے، اوپر لفظ اللہ ہے. یہ عموماً بیج بھی آج کل مل رہے ہیں. نیچے لفظ محمد ہے، پھر رسول ہے، پھر اللہ ہے. تو لکھنے میں یوں ہوتا ہے. تو اس طرح کی جو چیز ہوتی ہے اس کو عمودی شے کہتے ہیں، یعنی لمبی اوپر سے نیچے کی طرف. اور اس طرح جو چیز ہوتی ہے اس کو عرضی کہتے ہیں. یہ عمودی چیز ہے. اب عمودی چیز کے دو جہتیں ہوتی ہے، ایک جہت سفلی ہوتی ہے اور ایک جہت علوی ہوتی ہے، اونچے والی. اب حضور علیہ السلام کی شان کو سمجھنے کے لیے محمد الرسول اللہ کلمے کا دوسرا جزئی کافی ہے. اللہ رب الجلال نے فرمایا ہر بندے کی یہ خواہش اور تمنا ہوگی کہ وہ خدا سے اپنا رشتہ جوڑے. بندہ تو ہے